بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. جیسا کہ میں سکھا رہا ہوں کہ ہم نے پاسٹ کا انٹروگیٹ کیسے ڈلیور کرنا ہے، وہ ہمارا سب سے مین پوائنٹ ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے سب سے جو مین پوائنٹ ہے انٹروگیٹ سوالیہ ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹیچ، اگر آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ دو کام کر دیجیے گا. ایک آپ جملے کے روح سے انہیں پڑھائیں، دوسرے آپ نے کتاب کو فائنڈ کرنا ہے، کتاب سے آپ نے بچوں کو سکھانا ہے. پہلے جملہ پھر کتاب سے. مثلا اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹینس ہے، یہ دیکھیے گا یہ ایک ٹینس ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. جو فرسٹ ٹینس ہے، آپ نے بچے سے پہلے پوچھنا ہے کہ ڈڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ڈڈ ابھی جو اگر پریزنٹ میں کریں گے نا، پریزنٹ میں تو سنگولر کے لیے ڈز اور جمع کے ڈو، اور ڈڈ دونوں کے استعمال، پاسٹ میں یہ ڈڈ دونوں کے استعمال ہوتے ہیں. مثال اگر ہم بولتے اگر نہیں جانا ہے تو ڈڈ ناٹ ہوگا، اگر نہیں لینا تو صرف ڈڈ استعمال ہوگا. کیا میں اسکول جاتا تھا تو پھر ڈڈ لگے گا، بالکل صرف ڈڈ کا استعمال ہوگا. اب جو فرسٹ فارم جو ورب استعمال ہو رہی ہے جی، تو یہاں پہ کس کی جگہ استعمال ہو رہی ہے؟ ڈڈ کی وجہ سے. آلریڈی ساری بات کلیئر کر رہے ہیں. اور جی جی پاسٹ انڈیفینٹ میں جو پوزیٹو ہے اس میں صرف سیکنڈ فارم استعمال ہوتے ہیں، نیگیٹو اور انٹراگیٹو میں فرسٹ فارم استعمال ہوتے ہیں. دیٹس گریٹ. آپ اپنے مائنڈ میں کیپ کرنا ہے، جیسا کہ بھائی بتا رہے ہیں سیکھنے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فارم استعمال ہوگی پاسٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو میں، اور انٹراگیٹو کے اندر بھی فرسٹ فارم استعمال ہوگی. اور ابھی اگر انٹراگیٹو تو سوالیہ ہے نا، تو اگر اس میں صرف ڈڈ آگے پہ لگے اور نیگیٹو میں ڈڈ بعد میں، سبجیکٹ پہلے ورب اس کے بعد، اور انٹراگیٹو میں سبجیکٹ وہ ہیلپنگ اور پہلے اس کے بعد سبجیکٹ. بس آپ نے دو چیزوں کی چینجنگ کرنی ہے. جیسے بھائی بتا رہے ہیں فرسٹ وڈ پٹ لائک سبجیکٹ دین ہیلپنگ، اس میں نیگیٹو ہے. انٹراگیٹو میں کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے ہیلپنگ ورب لانا ہے، پھر کیا لانا ہے، سبجیکٹ لے کے آنا. اب اسی طرح میں ایک سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ لیجیے گا اور آپ بھی دیکھ لیجیے گا یہاں پہ ہاؤ ایک کوشچن ہے. ہاؤ ہم چھوڑ کے یہاں پہ سوال یہ ہے ڈڈ دا نواب میٹ دی فارمرز 3 sons. ٹھیک ہے، یہ آپ غور سے دیکھیں. اب جو میٹ ہے یہ فرسٹ فارم ہوا ہے، کیا ہے فرسٹ فارم. اب میٹ کا مطلب کیا جی؟ ملاقات ہے. اسی طرح آپ نے بچے سے پوچھنا ہے اب میٹ کون سا فارم ہوا ہے؟ فرسٹ فارم ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں ڈڈ دا نواب میٹ دا فارمرز 3 sons، اس کا معنی ہوگا کیا نواب نے کسان کے 3 بچوں سے ملاقات کی تھی؟ کیا نواب نے کسان کے 3 بچوں سے ملاقات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب یہ مین سوال ہے. اب ان کو کیسے پتا چل رہا ہے یہ سوال ہے؟ پہلی بات ڈڈ ساری جو ان کے مائنڈ میں کیپ ہو گیا. دو چیزیں آپ کی کلیئر ہوگی. آپ کا پریزنٹ بھی دہرایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈو دے گو ٹو دا اسکول، ڈو وی گو ٹو دا اسکول، ڈز شی ایٹ دا فروٹ، دہرایا جا رہا ہے. اب اسی طرح یہاں پہ ڈڈ کا استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ بھائی نے کہا ڈڈ. اب آپ اس طرح کے ہزاروں جملے سے بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب نواب کی جگہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عامر، تو آپ یہ جملہ ذرا بنائیں عامر کا. ہاں لنک اسپیک کریں آپ ذرا. ڈڈ دا عامر میٹ دا فارمرز 3 sons. ٹھیک، اگر آپ سے پوچھا جائے تو ٹھیک ہے آپ کی طرف کاپی کریں، اسپیک کر لیں گے. آپ یہاں پہ عامر کی جگہ علی لگا دیں. Did the Amir meet the farmers 3 sons؟ بھائی درس کلیئر ہو گیا. اب ان کا یہ مین پوائنٹ ہے جو کو سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ بک سے بھی سمجھ آئی، پیسو آف انگلش. دوسری چیز ان کو سمجھ آئی، وہ سمجھ آئی کہ ٹینسز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ٹیچ کیسے کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ.